السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 60 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، اور اللہ سے دعا کرو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یعنی اے لوگو، انبیاء علیہ السلام کے تشریف لانے، حق کی دعوت فرمانے، احکام بیان کرنے اور عدل قائم فرمانے کے بعد تم کفر و شرک، گناہ اور ظلم و ستم کر کے زمین میں فساد برپا نہ کرو، اور اس سے دعا کرو ڈرتے اور طمع کرتے۔ اس میں دعا مانگنے کا ایک ادب بیان فرمایا گیا ہے کہ جب بھی دعا مانگو تو اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کی طمع کرتے ہوئے دعا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا اور عبادات میں خوف و امید دونوں ہونے چاہیے، اس سے انشاءاللہ جلد دعا قبول ہوگی۔ اس مفہوم پر مشتمل ایک حدیث شریف بخاری میں ہے، چنانچہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سونے لگو تو نماز جیسا وضو کر لیا کرو، پھر دائیں کروٹ لیٹ کر کہو، اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کر دیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، اور تجھ سے رغبت اور خوف رکھتے ہوئے اپنی پیٹھ جھکا دی، تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ اے اللہ میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل فرمائی،
اور تیرے نبی پر ایمان لایا جنہیں تو نے بھیجا۔ اگر رات کو سوتے وقت یہ پڑھو گے تو اگر اس رات میں مر گئے تو تم فطرت پر ہوگے۔ آیت نمبر 57 میں ارشاد ہے، اور وہی ہے جو ہواؤں کو اس حال میں بھیجتا ہے کہ اس کی رحمت کے آگے آگے خوشخبری دے رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادل کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی مردہ شہر کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس مردہ شہر میں پانی اتارتے ہیں تو اس پانی کے ذریعے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے۔ یہ بیان اس لیے ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور وہی ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے۔ اس سے 2 آیات پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے چند دلائل بیان فرمائے گئے، جیسے آسمان و زمین کی پیدائش، دن اور رات کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا، سورج، چاند اور ستاروں کا مسخر ہونا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، وحدانیت اور وقوع قیامت پر مزید دلائل بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی کیسی عظیم قدرت ہے کہ وہ پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے جو اس کی رحمت یعنی بارش آنے کی خوشخبری دے رہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں سمندر سے بھاری بادل کو اٹھا لاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بادل کو کسی مردہ شہر کی طرف چلاتا ہے جس کی زمین خشک پڑی ہوتی ہے اور سبزے کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس مردہ زمین پر پانی اتارتا ہے اور اس پانی کے ذریعے وہاں سبزہ پیدا فرما دیتا ہے، وہاں پھل پھول اگتے ہیں، وہاں غلہ اناج پیدا ہوتا ہے، وہ مردہ زمین بھی زندہ ہو جاتی ہے اور اس کی پیداوار کے ذریعے لوگوں کی زندگی کا سامان بھی مہیا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور یہی دلیل قدرت اس بات کو ماننے پر بھی مجبور کر دیتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو ویرانی کے بعد زندگی عطا فرماتا ہے اور اس کو سرسبز و شاداب فرماتا ہے اور اس میں کھیتی، درخت، پھل پھول پیدا کرتا ہے، ایسے ہی مردوں کو خبروں سے زندہ کر کے اٹھائے گا، کیونکہ جو خشک لکڑی سے تر و تازہ پھل پیدا کرنے پر قادر ہے، اس سے مردوں کا زندہ کرنا کیا بعید ہے۔ قدرت کی یہ نشانی دیکھ لینے کے بعد عقل مند سلیم الحواس کو مردوں کے زندہ کیے جانے میں کچھ تردد باقی نہیں رہتا۔ آیت نمبر 58 میں ارشاد ہے، اور جو اچھی زمین ہوتی ہے اس کا سبزہ تو اپنے رب کے حکم سے نکل آتا ہے، اور جو خراب ہو اس کا سبزہ بڑی مشکل سے تھوڑا سا نکلتا ہے۔ ہم اسی طرح شکر کرنے والے لوگوں کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ اور جو اچھی زمین ہوتی ہے، یہ مومن کی مثال ہے کہ جس طرح عمدہ زمین پانی سے نفع پاتی ہے اور اس میں پھل پھول پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح جب مومن کے دل پر قرآنی انوار کی بارش ہوتی ہے تو وہ اس سے نفع پاتا ہے، ایمان لاتا ہے، طاعت و عبادات سے پھلتا پھولتا ہے۔ یوں ہی یہ مثال فیضان نبوت کی بھی ہو سکتی ہے کہ جب نبوی فیضان عام ہوتا ہے اور نور نبوت کی بارش برستی ہے تو مومن کا دل اس سے نفع حاصل کرتا ہے اور اسے روحانی زندگی مل جاتی ہے، اور اس کے رگ و پے میں نور ایمان سرایت کر جاتا ہے اور ایمان اور اعمال صالحہ کے پھل پھول کھلنے لگتے ہیں۔ اور جو خراب ہو، یہ کافر کی مثال ہے کہ جیسے خراب زمین بارش سے نفع نہیں پاتی، ایسے ہی کافر قرآن پاک سے متنفع نہیں ہوتا، اور یوں ہی جب فیضان نبوت کی بارش ہوتی ہے تو کافر کا خبیث دل اس فیضان سے اسی طرح محروم رہتا ہے جیسے بہترین بارش سے کانٹے دار اور جھاڑ جھنکار والی زمین محروم رہتی ہے۔ آیت نمبر 59 اور 60 میں ارشاد ہے، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سردار بولے، بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔
بے شک ہم نے نوح کو بھیجا اس سے ما قبل آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کے دلائل اور اپنی عجیب و غریب صنعتوں سے متعلق بیان فرمایا۔ ان سے اللہ تعالیٰ کا واحد اور رب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ پھر مرنے کے بعد اٹھنے اور زندہ ہونے کی صحت پر مضبوط ترین دلیل قائم فرمائی۔ ان سب کے بعد بڑی تفصیل سے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے کہ وہ بھی اپنی امتوں کو توحید اور رسالت اور عقیدہ قیامت کی طرف دعوت دیتے رہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ دعوت کوئی نئی نہیں بلکہ ہمیشہ سے انبیاء کرام علیہم السلام انہی چیزوں کی دعوت دیتے آئے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ اس بات کو بھی بار بار دہرایا گیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کے انکار کو معمولی نہ سمجھا جائے بلکہ پہلی امتوں کے احوال کو پیش نظر رکھا جائے کہ ان میں سے جنہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کو جھٹلایا اور ان کے بیان کردہ عقیدہ توحید و رسالت اور حشر و نشر کا انکار کیا، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، کیونکہ کفار کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول یہی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اسم گرامی یشکر یا عبد الغفار ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے۔ آپ کا لقب نوح اس لیے ہوا کہ آپ کثرت سے گریہ وزاری کیا کرتے تھے۔ 40 یا 50 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمائے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو عبادت الہی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، ایمان قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کی عبادت کی جا سکے۔ وہی تمہارا معبود ہے، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اس میں اگر تم میری نصیحت قبول نہ کرو گے اور راہ راست پر نہ آؤ گے تو مجھے تم پر بڑے دن یعنی روز قیامت یا روز طوفان کے عذاب کا خوف ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ان تذکروں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زبردست دلیل ہے، کیونکہ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ پھر آپ کا ان واقعات کو تفصیلاً بیان فرمانا، بالخصوص ایسے ملک میں جہاں اہل کتاب کے علماء بکثرت موجود تھے اور سرگرم مخالف بھی تھے، ذرا سی بات پاتے تو بہت شور مچاتے، وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ان واقعات کو بیان فرمانا اور اہل کتاب کا ساکت و حیران رہ جانا اس بات کی صریح دلیل ہے کہ آپ نبی برحق ہیں اور پروردگار عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر علوم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو راہ راست پر آنے کی دعوت دینے اور ان کی قوم پر آنے والے عذاب کا تفصیلی ذکر سورہ ہود آیت نمبر 25 تا 48 میں مذکور ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان رب